اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5 جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انصاف۔ بچوں، آپ اردو کی کتاب نکالیں اور سامنے رکھیں، صفحہ نمبر 12 نکالیں۔ انصاف ہے ہمارا ٹاپک کا نمبر، اور آپ کتاب کھول کر رکھیں۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دورہ تھا۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا، اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی۔ جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی، اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے۔ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تھی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی، اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، تاکہ غریب، نادار، بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہیتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آمادہ کیا گیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ پچھلی قوم میں جو تباہی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ بچوں، چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے 1400 سال، آج ہمارا جو ہجری سنہ ہے، ہجری ہے، 1442 ہے، جس طرح انگریزی میں ہے 2021، قمری میں 1442 ہے۔
آج سے 1400 سال یعنی 1442 سال پہلے جو عرب کی سرزمین، عرب ایک ملک کا نام ہے، جیسے ہمارے ملک کا نام ہندوستان ہے، پاکستان ہے، چین ہے، بنگلہ دیش ہے، باقی ہے، اس طرح عرب بھی ایک ملک ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین یعنی عرب میں جہالت، عرب سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت تھی، ہر طرف عیاش و بیاحائی کا دور تھا، ہر طرف سے خالی بیاحائی تھی، عیاشی تھی۔ اکثر لوگ کیا تھے؟ اکثر ان پڑھ تھے، جاہل تھے، لا علم تھے، ذرا سی باتوں پر، معمولی بات پر ایک دوسرے جھگڑ پڑتے تھے، معمولی باتوں پر ایک دوسرے لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، انتقام جذبہ عام تھا۔ اگر باپ میں کسی سے لڑائی کی اس کا بیٹا بھی اس کا لڑائی کرتا یا انتقام لیتا، یعنی انتقام جذبہ عام تھا۔ اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے، نسل در نسل۔ نسل کس کو کہتے ہیں؟ دادا کا بیٹا ہے باپ کا بیٹا، اس لیے اس کو نسل کہتے ہیں۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے تھے، یعنی 10 سال، 20 سال، 40 سال تک جھگڑے چلتے تھے۔ اکثر لوگ جھوٹ بولتے تھے، فریب کرتے، دھوکہ بازی کرتے، ریاکاری کرتے، یہ عام تھی، جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کی اتنی جہالت تھی، لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کرتی تھی، لڑکوں کو رکھتے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، اتنی جہالت تھی۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے، امیر لوگ ان کو تکبر تھا، گمنڈ تھا، غرور تھا، وہ اسی میں گرفتار تھے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا، ان کے لیے قانون نہیں تھا، امیر لوگوں کے کوئی قانون تھا، غریبوں کے لیے قانون تھا، نہ ان سے کسی قسم کی باز پرس ہوتی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ جو جی میں آتا، جو دل میں آتا تھا وہ کرتے تھے، جو جی چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانے پڑتے، غریبوں کو رسوا کرتے، ذلیل کرتے ہیں، ظلم کرتے تھے، ان پر طرح کے ظلم روا، ان پر مختلف قسم سے ظلم روا رکھتے تھے۔ غریب کی حالت جب انتہا کو پہنچی، جب غریبوں کی، بے کسوں کی انتہا کو حالت پہنچی، ان کو ظلم کرتے، لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، جب انتہا ہوئی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی، اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو، غریب، نادار، بے کس لوگ اس کی زندگی بسر سکیں، تاکہ غریب لوگ بھی زندگی بسر کریں گے، نادار لوگ بھی، بے کس لوگ بھی عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ نے یہ تعلیم دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کے قانون کی نظر میں، اللہ کی قانون کی نظر میں سب، گورا ہو، کالا ہو، اجمی ہو، امیر ہو۔ اجمی کس کو کہتے ہیں؟ جو عرب میں رہتے ہیں ان کو عربی کہتے ہیں، جو عرب کے باقی کنٹری، عرب کے بغیر باقی کنٹری میں رہتے ہیں ان کو اجمی کہتے ہیں۔ ہم اجمی ہیں، ہندوستان میں اجمی ہیں، چاہے کوئی گورا ہو، کالا ہو، اجمی ہو، عربی، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، سب یکساں ہے خدا کی نظر، سب برابر ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گورا ہو، کالا، امیر ہو، غریب، سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ اچھا، البتہ اپنی عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اپنی عمل سے، جس نے زیادہ عمل کیے ہیں وہ بڑا ہے، جس نے کم کیے وہ چھوٹا ہے، البتہ اپنی عمل سے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکساں ختم کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا، انصاف کیا اور برابری کا قانون رائج کر کے انسانوں کے جو اونچ نیچ کا فرق تھا، وہ بڑا ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، یکساں ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے خاتون کا معاملہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑے گھرانے، امیر گھرانے خاتون کا معاملہ پیش آیا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ اس خاتون پر کیا ہوا؟ اس پر چوری جرم ثابت ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے مجرم، ایک ہوتا ہے ملزم۔ ملزم اس کو کہتے ہیں جس پر الزام لگایا جائے اس نے غلط کیا، اس نے چوری کی، اس کو ملزم کہتے ہیں، اور جس پر چوری ثابت ہوئی اس کو مجرم کہتے ہیں۔ یعنی ایک پر الزام لگا، ایک کو ملزم کہتے ہیں، ایک کو مجرم کہتے ہیں۔ یہ خاتون مجرم تھی، اس خاتون پر چوری جرم ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ
کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائیے۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے، اس کے امیر کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائیے، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی، کسی میں ہمت نہیں آئی کہ حضور کے سامنے اس کے سفارش کی جائے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہیتے لاڈلا صحابی، چہیتے صحابی جس کا نام تھا اسامہ بن زید کو آمادہ کیا گیا تھا کہ وہ حضور کے ساتھ اس معاملے میں بات کریں۔ اسامہ بن زید حضور کی خدمت میں آئی۔ اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ اس نے اپنا مدعا بیان، میں کس لیے آیا تھا، میرا مقصد کیا تھا، اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور نے فرمایا ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو، ایسی بات نہ کیا کرو، اس سے پرہیز کرو۔ جو پچھلی قومیں تھے، پچھلی قوموں پر جو تباہی ہے، جن کو پچھلی قوم جو تباہی ہے ان کا نام نشان مٹ گیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی ہے، امیر لوگوں کو، مالدار لوگوں کو وہ چھوٹ جو ان کو دل چاہیے وہ کر دیتی، ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، ان کو ہر قسم کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت سخت قانون بنائے جاتے، جو عام غریب لوگ تھے ان کے لیے سخت قانون بنائے جاتے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، امیر کے لیے ایک قانون، غریب کے لیے دوسرا قانون، اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی، اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق، یعنی شریعت کے مطابق جو سزا دینی تھی وہ اس کو دی گئی تھی۔ بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام۔